دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت سبجیکٹ میٹر ہے پٹیشن جس میں ریویو پٹیشن ہوئی ہے، اس میں ایشو یہ تھا کہ 3 ان ڈکلیئرڈ فلیٹس تھے جن کو کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا ایسٹ ڈکلیریشنز میں یا کبھی جو ایف بی آر کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سوال تھا کہ وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے. ایک یہ وائلیشن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے. خیر وہ میٹر سب جوڈس ہے اور اس میں جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی. جہاں تک میرے انہوں نے ذکر کیا اپنی پٹیشن کے اندر، تو اس میں کلیریفیکیشن دے دوں کہ 2 شاید انہوں نے فلیٹس کا ذکر کیا ہے. ایک فلیٹ جو ہے اسپین کا، وہ لازماً انہوں نے میرے جو ڈکلیئرڈ ٹیکس ریٹرنز ہیں اور پبلکلی اویلیبل جو ہمارا کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے وہاں سے لیا ہوگا. اسپین کا بالکل فلیٹ ہے اور اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ میری بیوی کا نام ہے، اور ایز پبلک آفس ہولڈر ہمیں اپنے اسپاؤس کا بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. تو وہ میری بیوی کا انہیریٹڈ وراثت میں ملا ہوا ایک فلیٹ ہے جو ان کے والد کی وفات کے بعد میری بیوی کو ٹرانسفر ہوا، اور وہ بھی شاید 2018 یا 19. وہ فلیٹ آپ کے سسر کا تھا جو آپ کی اہلیہ کو مل گیا؟ جی بالکل، سسر کے نام سے میری اہلیہ کے نام ٹرانسفر ہوا. اوکے. اور دوسرا جو فلیٹ ہے وہ میرا تو کوئی فلیٹ نہیں ہے لنڈن میں، لیکن اگر بالکل مجھے کوئی دینا چاہے تو مور دین ویلکم. لیکن شہزاد ایک چیز آپ کلیریفائی کریں، جو وہ فلیٹ تھا وہ آپ کے سسر نے کب خریدا تھا؟ جی وہ فلیٹ میرے سسر نے، میرا خیال ہے اگر if I'm not wrong تو انہوں نے کوئی 15-20 سال پہلے خریدا. Long before you became a public office holder. جی way before I became public office holder or even his son-in-law.